الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف عقائد بالخصوص عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کا بیان فرمایا ہے۔ ان آیات سے پیوستہ جو چند آیات ہیں ان میں عقیدہ رسالت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اقوام میں انبیاء بھیجے ہیں۔ اب یہاں سے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے ذکر کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے اور مکی زمانے کی تقریباً وسط میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورت میں بنیادی عقائد کے ساتھ ساتھ اہل مکہ کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے عقیدہ رسالت کے انکار کا سلسلہ بند نہ کیا تو کائنات میں اس سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کا انکار کیا ہے، تو جو ان کا انجام ہوا ہے تم بھی اسی انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بارہا آ چکا ہے۔ یہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران سے لے کر سورہ نوح تک، یعنی تیسرے پارے سے لے کر 29ویں پارے تک، یہ تقریباً 27 پاروں میں 43 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کا اسلوب تاریخی نہیں ہے۔ جیسے آپ کوئی تاریخی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں زمانی ترتیب کے ساتھ واقعات کا بیان ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ ہسٹری کی کتاب اٹھا لیں تو اس میں سالوں کے اعتبار سے، کیلنڈر کے اعتبار سے واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کسی آدمی کا واقعہ اگر مذکور ہے تو اس کے ولادت سے لے کر دنیا سے اس کے جانے تک کے زمانی ترتیب سے واقعات کو عام طور پر تاریخی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، اگر وہ زمانی ترتیب سے ہو۔ لیکن چونکہ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے، تو ہدایت چونکہ اس کا موضوع ہے تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مختلف پاروں میں مختلف مضامین کے درمیان مختلف واقعات کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کرتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے تو قرآن کریم کے ان پاروں میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، لیکن مضمون کی مناسبت سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نوح علیہ السلام کے واقعے کے مختلف پہلو اللہ جل جلالہ نے مختلف مقامات پر بیان فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اس کائنات کے پہلے رسول ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق آپ سمجھتے ہیں کہ جس پیغمبر پر الگ سے کتاب نازل ہوتی ہے، الگ شریعت کا حامل ہوتا ہے تو اسے رسول کہا جاتا ہے، اور نبی بسا اوقات پچھلے رسول کی کتاب کو بھی لے کر آگے چلتا ہے، اسی کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سلسلہ رسل کے پہلے برگزیدہ پیغمبر ہیں، پہلے رسول ہیں، اور انہی کی قوم کو نافرمانی کی وجہ سے کائنات میں پہلی مرتبہ سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ ان سے پہلے کسی قوم پر اجتماعی طور پر عذاب نہیں آیا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم پر پہلی مرتبہ اجتماعی طور پر عذاب آیا۔ ان کی قوم بت پرستی کا شکار تھی، مختلف قسم کے بت تھے ان کے، جن کا ذکر اللہ نے آگے سورہ نوح میں پارہ نمبر 29 میں فرمایا ہے۔ 4-5 بت تھے، سوا تھا، یغوث تھا، یعوق تھا، نصر تھا، تو یہ ود تھا۔ تو یہ 5 قسم کے بتوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے جن کی پوجا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتے تھے۔
نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، راہ راست پر لانے کی کوشش فرماتے رہے۔ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، یعنی 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے۔ لیکن ہوا کیا؟ قوم نے انکار کیا، ہر ممکن طریقے سے وہ اذیت دیتے رہے اللہ کے پیغمبر کو۔ سورہ نوح میں اللہ جل جلالہ نے ان واقعات کا ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں نے ان کو ہر طریقے سے پیغام پہنچایا ہے، لیکن میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں، ان کو پیغام دیتا ہوں تو وَأَصْفَرُّوا وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو اپنے انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنا کپڑا اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، یعنی انگلی کان میں ٹھونس کے کپڑا اپنے اوپر ڈال کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ وَأَصْفَرُّوا، اور انہوں نے ضد کی، ڈٹے رہے کفر پر، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور برے طریقے سے انہوں نے تکبر کیا، اور میں نے ان تک پیغام پہنچایا۔ انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یعنی میں نے ان کے سامنے پیغام کو کھول کر بھی بیان کیا، چپکے سے بھی، ہر ممکن طریقے سے میں نے ان کو سمجھایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، اس کی طرف توجہ کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جب تم استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں اولاد دے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کی طرف توجہ کرو گے، متوجہ ہوگے، تو آخرت کے فوائد تو حاصل ہوں گے ہی، دنیا کے بھی فوائد حاصل ہو، بارشوں کی کثرت ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، اللہ جل جلالہ تمہیں باغوں سے نوازے گا، ہر ممکن طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ کرے گا، تم پر رحمتیں برسائے گا۔ لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی۔ اب نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھ۔ کیوں؟ انک ان تذرہم، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے، یضلوا عبادک، تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، یعنی یہ ناقابل اصلاح ہیں۔ 950 برس تک انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، تو یہ ناقابل اصلاح ہیں، اور یہ دنیا میں رہیں گے تو فساد کا سبب بنیں گے۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور اگر ان کی اولاد بھی ہوگی تو وہ بھی آپ کی نافرمان۔ جیسے انسان کے جسم کا کوئی حصہ گل جاتا ہے، وہ جسم کے باقی حصے کو بھی خراب کرنے کا سبب ہوتا ہے، تو ڈاکٹر اسے کاٹنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو ایسے ہی بسا اوقات اقوام بھی ایسی ہی فاسد ہو جاتی ہیں، ان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، اور وہ قوم اگر زمین پر باقی رہے تو فساد کا سبب بنتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے یہی دعا کی کہ یا اللہ اب نہ ان کو باقی چھوڑ، نہ ان کے گھروں کو باقی چھوڑ، کیونکہ یہ زمین پر نافرمان ہیں، اور یہ جب تک رہیں گے فساد کا سبب بنیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور نوح علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ کشتی تیار کیجیے، ایک بڑا طوفان آنے والا ہے، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ زمین بھی پانی اگلے گی، اور آسمان سے بھی پانی برسے گا، اور عظیم طوفان آئے گا، تو آپ کشتی بنائیے۔ اس سے پہلے لوگوں نے کشتی نہیں دیکھی تھی، کشتی کیا ہوتی ہے، سمندری سفر سے لوگ واقف نہیں تھے، چونکہ اس وقت دنیا کو بنے ہوئے کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کوئی 1000 برس کا فاصلہ ہے، اور یہ جو غالباً میسوپوٹیمیا کہتے ہیں اس علاقے کو، یہ فرات اور نیل کا جو درمیانی خطہ ہے، یہ کائنات کا قدیم ترین خطہ ہے، یعنی دنیا کی تہذیبوں میں قدیم ترین تہذیبیں یہاں پر آباد رہی ہیں۔ تو تقریباً یہی خطہ تھا جہاں سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا تھا۔
تو دنیا اس وقت کشتی سے واقف نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ کے احکامات کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ قوم کے لوگ جب گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو وہ مذاق اڑاتے تھے، تمسخر بناتے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جب کشتی بن گئی، اور یہ چھوٹی موٹی کشتی نہیں تھی بلکہ ایک بحری جہاز نما کئی منزلہ کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے بنوائی تھی۔ اب اس کے بعد پھر طوفان آیا، اس طریقے سے کہ زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور آسمان بھی مسلسل برسنے لگا۔ تو اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف موجیں چھا گئیں۔ اللہ جل جلالہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے خاندان والوں کو اور اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو مسلمان ہوئے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، انہیں کشتی میں سوار کیجیے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 70 کے قریب افراد تھے، جن میں نوح علیہ السلام کی وہ اولاد بھی تھی جو آپ پر ایمان لائی تھی۔ سام ہیں، حام ہیں، یافس ہیں، یہ نوح علیہ السلام کے وہ فرزندان ہیں جو اپنے جلیل القدر والد علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ کنعان ان محروم لوگوں میں سے تھا جو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی بدبخت رہا، اپنی قوم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تو نوح اپنے والد پر ایمان نہ لایا، نتیجتاً پانی میں غرق ہو گیا۔ قوم کے لوگ بھی تھے، یہ کل کوئی 70 افراد، یعنی 950 برس تک تبلیغ فرماتے رہے اور 70 کے قریب افراد ان کے اوپر ایمان لائے، اور اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کشتی میں سوار کرو۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی جاندار تھے، جانور تھے، ان کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا تاکہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان سے ان جانوروں کے نسل بھی چلا لے۔ اب یہ ایک کشتی تھی جو تیار ہوئی اور پانی میں بہنے لگی، چاروں طرف پانی تھا، زوراور موجیں تھیں، بڑے بڑے پہاڑ اس میں ڈوب گئے۔ جس وقت ابھی پانی بہت زیادہ چڑھا نہیں تھا اور نوح علیہ السلام کشتی میں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا کنعان، جس کا نام ذکر مذکور ہے، کہ وہ پانی کی نظر ہو رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آ جاؤ، جیسے پیچھے صورت میں آپ پڑھ کر آئیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ تو وہ کہنے لگا سآوی الی جبل، کہ یہ قریب ایک بڑا پہاڑ ہے، میں یہاں جا کر پناہ لے لوں گا۔ یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا غضب اپنے جوش پر ہے اور اللہ کی رحمت صرف ان لوگوں پر ہے جو ایمان لائے ہیں، تو کوئی بچانے والا نہیں، نہ کوئی پہاڑ بچا سکتا ہے نہ کوئی اور چیز بچا سکتا، الا من رحم، سوائے ان لوگوں کے جن پہ اس کی رحمت ہو، اور اس کے لیے ہدایت شرط ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ لیکن بیٹا نہ مانا تو نتیجتاً ایک بڑی موج ان کے درمیان حائل ہوگی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہوگی۔ جب انسان اپنی فطرت کو مسخ کر لیتا ہے تو اتنے جلیل القدر پیغمبر کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی وہ ہدایت میں نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے۔ تو اس طریقے سے کشتی میں جو افراد تھے وہ بچ گئے، اور باقی جتنی اس زمانے میں انسانیت تھی جو نافرمان تھے وہ سب اس پانی میں غرق ہو گئے۔ اب آگے کائنات کا جو سلسلہ توالد اور تناسل ہے انسانوں کا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا نوح علیہ السلام کے ان 3 صاحبزادوں سے چلایا، سام، حام اور یافس۔ کہا جاتا ہے کہ عربوں کے جو جد امجد ہیں وہ سام ہیں، اور بعض حضرات نے اس میں یہود اور نصارہ اور ان حضرات کو بھی شامل کیا ہے کہ یہ سب ان کی اولاد میں سے ہیں، اور حام کی اولاد میں سے اہل حبش ہیں کہ جو افریقہ حبشہ کے رہنے والے تھے، اور کچھ حضرات نے اس میں ہند اور سندھ، یہ جو دنیا کے قدیم خطے ہیں، ان میں بھی جو انسان آباد ہیں تو ان کو حضرت حام کی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ ان کی اولاد ہیں۔ اور جو روم کے لوگ تھے، روم کے قدیم لوگ یونانی تھے، یونانیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یافس کی اولاد میں سے۔ تو اس طریقے سے ان تینوں سے اللہ نے دنیا کی نسل چلائی ہے۔ پھر آگے ظاہر ہے کہ انسان پھیلتے جاتے ہیں، مختلف خطوں میں جاتے ہیں، قبیلے سے قبیلہ بنتا ہے، خاندان بنتے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے اس طرح نسل انسانی چلائی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو انسانیت کا دوسرا باپ کہا جاتا ہے کہ پہلے والد تو حضرت آدم علیہ السلام، اور چونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام نافرمان ختم ہو گئے، اور آگے جو انسانی نسل چلی ہے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو جد ثانی، دوسرا والد کہا جاتا ہے۔ تو اہل مکہ کو یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے، یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کے نافرمان پانی میں غرق ہو گئے، اگر تم بھی باز نہیں آؤ گے تو تمہارے بھی یہی انجام ہوگا۔ اور ہم یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ اپنایا، دین کا اسی طرح ہم تمسخر اڑاتے رہے جیسے ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ تمسخر کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی زبان سے مذاق اڑائے، بلکہ انسان کا رویہ بھی بسا اوقات اس طرح کا ہوتا ہے کہ ظاہر میں تو ایمان والے ہیں لیکن عمل کوئی بھی ایمان والا نہیں۔ کہتے تو ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے، لیکن وقت پڑنے پر انسان پھر اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بجائے انسانوں کے پاس جاتا ہے، مختلف طریقوں سے ادھر ادھر وہ مانگتا پھرتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں گویا یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر تم راہ راست پہ نہ آئے، پیغمبر کی سنتوں کو نہ اپنایا، تعلیمات پر عمل نہ کیا، تو پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی نا۔ اللہ کی سنت تو یہی ہے کہ اگر کوئی قوم پیغمبر کی بات نہ مانے، اجتماعی طور پر نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے، قوم کو مٹا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو دیکھ لیجئے کہ ہم پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں۔ اب یہاں جو پس منظر میں نے عرض کیا وہ قرآن نے بیان نہیں کیا، یہ واقعے کے اس پہلو کا بیان ہے جہاں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا کر مایوس ہو چکے ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہے کہ یا اللہ اب نہ ان میں سے کسی فرد کو چھوڑ، نہ اس کے گھر کو چھوڑ، اس لیے کہ اگر یہ باقی رہیں گے اگر دنیا میں تو کیا کریں گے؟ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی انہی کی طرح ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام کی اس پکار کا یہاں پر بیان ہے کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا۔ ایک اور جگہ ہے کہ انہوں نے کہا رب انی مغلوب فانتصر، کہ یا اللہ میں تو مغلوب ہوں، یہ قوم میرے اوپر غالب آ چکی ہے، بات نہیں مانتی، فانتصر، تو آپ میری نصرت کیجئے۔ ففتحنا ابواب السماء، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، یعنی پھر پانی برسنا شروع ہوا، وہ برستا ہی رہا یہاں تک کہ پوری قوم کو بہا کر لے گیا۔ تو یہاں نوح علیہ السلام کی اس پکار کا ذکر ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، مجیبون مجیب کی جمع ہے، جواب دینے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھ لیجئے کہ ہم کتنا اچھا جواب دیتے، کہ نوح علیہ السلام نے ہم سے دعا کی تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے انہیں کتنے اچھے طریقے سے قبول کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے انہیں نجات دی، یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بڑے کرب سے، یعنی اس عذاب سے، اس پانی سے، اس طوفان سے نوح علیہ السلام بھی محفوظ رہے اور ان کے گھر والے بھی۔ اور ظاہر ہے کہ ان کے حقیقی گھر والے وہی تھے جو ان کے گھر میں ان کا نام لیتے تھے، ان کی سنت پہ عمل کرتے تھے۔ ان کا بیٹا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل میں شامل نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل نیک نہیں ہے، اس کا عمل آپ کے مطابق نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی نسل ہی کو باقی رکھا۔ کن کی نسل کو؟ نوح علیہ السلام کو، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالی نے آگے نسل چلائی۔ اب یہاں ایک تاریخی بحث ہے کہ اس کشتی میں تو نوح علیہ السلام کے علاوہ اور بھی افراد تھے ان کی قوم کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ 70 کے قریب افراد تھے۔ تو نوح علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے تھے، اور ان کے مومن جو امتی تھے اور بھی تھے۔ اب ان کی اولاد کہاں چلی گئی؟ تو اس پر مفسرین بحث کرتے ہیں، لب لباب یہی ہے کہ ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نظام اس طرح بنایا کہ آگے انسانوں کی نسل کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلا ہے۔
نافرمان تو پہلے ہی مٹ گئے، اور جو فرمانبردار بچ بھی گئے تو آگے ان کی نسل چل نہ سکی، اور انسانوں کی جو نسل ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام سے چلی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی، یعنی ہم نے یہ روایت قائم کی بعد میں آنے والوں میں۔ کیا روایت قائم کی؟ سلام علی نوح فی العالمین، کہ سلام ہو نوح پر دنیا جہان کے لوگوں میں، یعنی بعد کے لوگوں میں ہم نے یہ رواج چلا دیا کہ وہ نوح علیہ السلام پر سلامتی بھیجیں، ان پر درود و سلام بھیجیں، ان کے لیے خیر کے کلمات کہیں۔ چنانچہ دنیا میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، ان پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ جو بھی نیک عمل کرتا ہے وقتی طور پہ اس پہ آزمائش آتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام پر حالات تو آئے۔ بعض روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں، کہ قوم کے لوگ ان پر اتنا تشدد کرتے تھے کہ تشدد کر کر کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ تو اب دنیا سے گئے۔ نوح علیہ السلام ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ تو اب دنیا سے چلے گئے، چھوڑ دیتے تھے۔ بعد میں جب انہیں ہوش آتا تھا تو پھر وہ اٹھتے تھے، پھر لوگوں کے بازاروں میں جاتے تھے، ان کے گھروں میں جاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو یہ حالات تھے جو ان پر گزرے، اور ہر پیغمبر پر گزرتے ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کامیابی بھی انہی کو عطا کرتا ہے۔ اب اسی تناظر میں ایک مومن بھی اپنی زندگی کو دیکھ سکتا ہے کہ ہر مومن کی زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، ایسے مرحلے آتے ہیں جہاں وہ بہت پریشان ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، لیکن اسے اطمینان رکھنا چاہیے کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں، اور صبر کے ساتھ ان حالات میں رہے تو اللہ تعالیٰ حالات ختم کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا، جتنے نافرمان تھے سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم بھی تھے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی طریقے سے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بیان ہوا ہے۔ تقریباً 25 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کریم چونکہ ہدایت کی کتاب ہے تو لوگوں کی اصلاح کے لیے متعدد مقامات پر موقع کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی واقعے کے اس پہلو کو ذکر فرماتے ہیں جہاں لوگوں کو کوئی پیغام دینا مقصود۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی جگہ جگہ قرآن کریم میں گزرا ہے، اور پیچھے آپ حضرات نے سورہ انبیاء میں تفصیل سے پڑھا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور بعض حضرات نے یہ تاریخی درجے کی روایات ہیں کہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کوئی 1000 برس کا وقفہ ہے، گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کوئی 2000 برس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے والد کا نام قرآن کریم نے آزر ذکر کیا ہے، اور بائبل میں اور تاریخی روایات میں تاریخ کا ذکر ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ شخصیت ایک ہی تھی، نام آزر تھا، تاریخ لقب تھا، یا تاریخ نام تھا، آزر لقب تھا، اور یہ بت ساز تھے، بت بنایا کرتے تھے، مشرک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مختلف طریقوں سے شرک کے مرتکب تھے، بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، اجرام فلکی کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اور نمرود کو بھی سجدہ ریز ہوتے تھے جو وقت کا بادشاہ تھا۔ اس طریقے سے شرک کا شکار تھے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ مشرک تھا، نہ صرف مشرک تھا بلکہ بت ساز تھا، بت بنایا کرتا تھا، بت قدہ تھا اس کا، اور اس زمانے میں نمرود کے دربار میں بطور مذہبی مشیر کے وہ وابستہ تھا۔ جیسے ہر زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں مختلف لوگ ہوتے ہیں تو اہل مذہب بھی ہوتے ہیں، جو بھی بادشاہ کا مذہب ہوتا ہے۔ نمرود چونکہ مشرک تھا تو اس کے دربار میں یہ بطور مذہب کے مشیر کے وابستہ تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں گھر میں شرک ہے، باہر ہر طرف ماحول میں شرک ہے، بادشاہ مشرک ہے، پورا ماحول ہی شرکیہ ہے۔
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانا شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا، انہوں نے قوم میں تبلیغ شروع کی، اپنے والد کو سمجھایا، اپنی قوم کو سمجھایا۔ اور جیسے انبیاء کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ تبلیغ کا دائرہ کار بڑھاتے رہتے ہیں، تو والد کو سمجھایا، اپنے محلے والوں کو، علاقے والوں کو، پھر بادشاہ کے دربار میں بھی پہنچ گئے۔ اپنے والد کے ساتھ ان کا مکالمہ قرآن کریم میں موجود ہے سورہ مریم میں، کہ انہوں نے بڑے پیار سے والد کو کہا کہ یا ابتی لم تعبد، اے ابا جان آپ کیوں پوجا کرتے ہیں ایسی چیزوں کی، ما لا یسمع جو سن نہیں سکتی، ولا یبصر دیکھ نہیں سکتی، ولا یغنی عنک شیئا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یا ابت لا تعبد الشیطان اے میرے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کریں، شیطان کے پیچھے نہ چلیں۔ سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن چونکہ والد ہیں تو والد کا احترام بھی پیش نظر ہے کہ بڑے پیار محبت احترام کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا تھا کہ تبلیغ حکمت اور طریقہ کار کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ حکمت سیکھی جاتی ہے انبیاء علیہم السلام کے اسوہ حسنہ سے۔ آپ نے کسی بڑے کو تبلیغ کرنی ہو تو اسلوب اور ہوگا، آپ کے لہجے میں التجا غالب ہوگی، التجائیہ انداز سے احترام کے ساتھ آپ اس کو مخاطب کریں۔ برابر والے کو خطاب کریں گے تو پھر لہجے میں بے تکلفی بھی غالب آ جاتی ہے۔ آپ کا بے تکلف دوست ہے تو آپ عام بے تکلف انداز اپنا کر بھی اسے سمجھا سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا انداز جس میں آپ اور اس کے درمیان اپنائیت کا اظہار ہو۔ آپ سے کوئی چھوٹا ہے تو اور طریقے سے آپ سمجھائیں گے۔ تو بہرحال سب کو ایک طریقے سے نہیں سمجھایا جاتا، بلکہ ہر آدمی کے مقام کا، اس کے مرتبے کا، اس کے دنیاوی منصب کا، ان تمام چیزوں کا احترام کر کے پھر تبلیغ کی جاتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح والد کو سمجھایا، علاقے والوں کو بھی سمجھایا۔ مختلف مقامات پر ان کے مکالمے موجود ہیں کہ چونکہ وہ اجرام فلکی کی پوجا کرتے تھے، تو جب رات کو ستارہ طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ھذا ربی، اس کو میرا رب ہونا چاہیے، یعنی تم اجرام فلکی کی پوجا کرتے ہو تو کیا یہ ستارہ رب بننے کے قابل ہے، یہ رب ہوگا؟ تو اب ستارے نے غروب ہونا تھا، وہ غروب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، غروب ہونے والا تو رب نہیں ہوتا، رب تو وہ ہوتا ہے جس پہ زوال نہیں آتا۔ اب اگلے دن چاند کے بارے میں انہیں سمجھایا، جب چاند طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اس کو رب ہونا چاہیے، تو دیکھتے ہیں تو چاند بھی غروب ہو گیا۔ تو فرمایا کہ لا احب الآفلین، کہ یہ جو جن پہ زوال آتا ہے، جو غروب ہوتے ہیں، میں تو انہیں پسند نہیں کرتا، رب تو بہت دور کی بات۔ اچھا اگلے دن سورج طلوع ہوا تو فرمایا کہ ھذا ربی، اس کو میرا رب ہونا چاہیے، ھذا اکبر، یہ بڑا بھی ہے، بڑا نظر آتا ہے، زیادہ روشن ہے۔ اب سورج بھی غروب ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی وجہت وجہی، کہ میں تو اپنا رخ کر رہا ہوں اس ذات کی طرف، الذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، میں تو اس کی طرف رخ کر رہا ہوں حنیفاً یکسوئی کے ساتھ۔ یعنی یہ چیزیں رب بننے کے لائق نہیں۔ یہ ان کا مکالمہ ہے کس کے ساتھ؟ قوم کے ساتھ۔ نمرود کے دربار میں بھی تشریف لے گئے، اس کو بھی سمجھایا، اس کے ساتھ بھی مکالمہ ہوا، پیچھے آپ پڑھ کر آئے۔ تو نمرود نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کی صفت بیان فرمائی کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا لو یہ کون سی بات ہوئی، زندگی موت تو میں بھی دے دیتا ہوں، انا احیی و امید، زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے زندان سے، قید خانے سے ایک ایسے قیدی کو بلایا جو جس پہ سزائے موت نافذ ہونی تھی، یعنی جو گویا جس نے مرنا تھا۔ تو نمرود نے اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ دیکھو اس کو میں نے زندگی دے دی، اور باہر سے کسی آزاد کو پکڑ کے بلایا، اسے قتل کر دیا کہ میں نے اس کو موت دے دی، تو زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ یعنی ایسا کمعقل تھا کہ اس چیز کو وہ زندگی، ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو یہ تھا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی کا خالق ہے، جو موت کا خالق، اور وہ اسباب کو سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ زندگی اور موت۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کمعقل کو کوئی مزید دلیل نہیں دی کہ زندگی موت ہوتی کیا ہے، بلکہ فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو ایسا کرو کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو تو ذرا مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔
فبہت الذی کفر، اب کافر مبہوت ہو گیا، یعنی نمرود اب اس کی سٹی گم ہو گئی کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں۔ تو ایسے ہر فورم پہ جا کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا۔ ایک مرتبہ انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے عجیب اسلوب اختیار کیے، یعنی ان کے سامنے یہ باور کرنا تھا کہ تمہارے یہ بت کچھ نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ ایک موقع آیا کہ ان کی قوم کے لوگ کسی میلے پہ جایا کرتے تھے، باہر شہر سے باہر کسی میلے پہ جاتے تھے۔ میلے کا دن آیا، اب لوگ جانے لگے میلے پہ۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تو نہیں جاتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، یا وہ یہ باور کروانا چاہ رہے ہوں کہ تم لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں روحانی طور پر مضطرب ہوں، تو پھر بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو فرمایا کہ انی سقیم، کہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں تو تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ قوم کے لوگ چلے گئے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ستاروں کو، ممکن ہے کسی ستارے کی نحوست ان پہ پڑ گئی ہو، تو وہ چلے گئے۔ اب جب وہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے ان کے بتکدے میں گئے، جو ان کا مندر تھا بڑا، جو بتکدہ تھا، جہاں ایک بہت بڑا بت تھا اور باقی سارے اس کے چیلے چانٹے بت تھے چھوٹے موٹے۔ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے تھے، لوگ جاتے تھے بتوں کے سامنے کھانا رکھتے تھے، تو لذیذ قسم کے کھانے اور بت کے سامنے جا کے رکھتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بتکدے میں گئے، پہلے تو انہوں نے ان بتوں سے کہا کہ ما لکم لا تأکلون، کیا ہو گیا تمہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی یہ کھانے تمہارے سامنے پڑے ہوئے ہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، کھاتے باتے نہیں ہو؟ پھر انہوں نے ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، توڑ پھوڑ دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور جو کلہاڑا تھا وہ جا کے اس کے گلے میں لٹکایا یا اس کے پاس چھوڑ دیا، اور واپس تشریف لے آئے۔ اب قوم کے لوگ جب آئے اور اپنے بتوں کے پاس گئے، اپنے خداؤں کے پاس گئے، تو وہ تو بیچارے برے حال میں تھے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی اوندے منہ گرا ہوا ہے۔ اب ان کے تو خدا تھے بیچاروں کے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب آپس میں سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پیچھے سورہ انبیاء میں آپ واقعہ پڑھ کر آئے، تو پھر کسی نے کہا کہ ایک فتن، ایک نوجوان ہے، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اور وہ ہمارے بتوں کا ذکر کوئی اچھے انداز سے نہیں کرتا، تو ذرا اس سے پوچھو، ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، قوم کے لوگ ان کے پاس جمع ہوئے، پوچھا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ ہوا ہے، آپ نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑے بت سے پوچھ لو، یہ تو موجود ہے نا، تو اس سے پوچھ لو کہ یہ تمہارے چیلے چانٹوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب قوم کے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھیں اور شرمندہ ہوں، ان کے سر جھکیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے شرمندگی کے بارے میں شرمندگی کے مارے کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ارے تمہارا ناس ہو، جب یہ بولتے نہیں ہیں تو ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ جب نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں، تو پھر ان کو خدا ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ اس طریقے سے قوم کے سامنے بتوں کی حقیقت کھول کر ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر۔ اب چونکہ وہ تعصب کے مارے تھے، اور یہ بات بارہا آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جب نافرمانوں کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ تشدد پہ اترتے ہیں، افواہوں پہ، تشدد پہ، جبر پہ۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ان کو ایک بہت بڑا الاؤ جلاؤ، آگ کا ایندھن جمع کرو اور آگ جلاؤ، اور ان کو اس میں ڈال دو، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، یعنی جس نے تمہارے خداؤں کو اس حال میں پہنچایا ہے اسے سزا دو اور خداؤں کی مدد کرو۔ یعنی مشرک کا پھر یہ حال ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے خدا کی مدد کرتا ہے بجائے اس کے کہ خدا اس کی مدد کرے۔ وہ غریب تو سنتا ہی نہیں ہے، بولتا ہی نہیں ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ یہ بت پرستوں کے بھی عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ اہل عرب کی یہ عادت تھی، چونکہ بتوں کے بہت زیادہ عادی تھے، سفر میں بھی جاتے تھے تو بت لے کے جاتے تھے۔ بسا اوقات کسی کو بت نہ ملتا تو وہ کسی کھانے پینے کی چیز کا ہی کوئی بت بنا کے ساتھ لے جاتا۔
اس کی عبادت کرتے رہتے، اور جب باقی کھانا ختم ہو جاتا، بھوک لگتی تو اسی بت کو کھا لیتے۔ کھانے پینے کی چیز بھی نہ ہوتی تو بسا اوقات صحرا میں سفر کرتے تھے، صحرائی علاقہ تھا، تو مٹی جمع کر لیتے، مٹی جمع کر کے بت کی شکل بناتے، اونٹ اس کے اوپر پیشاب کرتا تو وہ مٹی جو ہے وہ جم جاتی، وہ ان کا بت بن جاتا، اسی کے سامنے وہ ہاتھ جوڑتے، اسی کو پرنام کرتے۔ اور یہ جو اصطلاحات ہیں ان کی ہندوؤں کی، تو یہ بت پرستوں کے حالات ہوتے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات کسی بڑے دانشور کی عقل سلب کر لیتا ہے۔ ابو جہل کتنا بڑا دانشور تھا، اس کو حکمت کا باپ کہا جاتا تھا۔ یہ تو جب اس نے انکار کیا تو اس کو پھر بارگاہ نبوت سے یہ ابو جہل کا خطاب ملا۔ اہل عرب تو اس کو بہت بڑا دانشور سمجھتے تھے، اور دانشور تو تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر ابن ہشام میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ تو تمام تر حکمت ضد کے آگے دھری کی دھری رہے۔ تو بسا اوقات بڑے سے بڑے دانشور کی عقل اللہ تبارک و تعالی سلب کر دیتا ہے، اور اسے پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہدایت کا راستہ کیا۔ تو یہ بت پرستوں کے حالات ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بت پرستوں کے بھی یہی حالات تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ان کو آگ میں ڈالو۔ چنانچہ آگ کا ایک الاؤ جمع کرنے لگے، اور کئی دن تک، طویل عرصے تک وہ ایندھن جمع کرتے رہے، اور ایک بہت بڑا انہوں نے الاؤ تیار کیا۔ اب اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانا تھا، تو ایک منجنیق طرح کی کوئی چیز بنائی، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر پھر اس کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ کے خلیل تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا کہ یا نارو کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، کہ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ انہیں سردی لگی، وہ سلامن سلامتی والی، یعنی ٹھنڈک ہو لیکن سلامتی والی ہو ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے پھر اپنی قوم سے کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ بس اب میں نکلتا ہوں یہاں سے، تمہارے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ، اللہ تعالیٰ ہی مجھے راستہ دکھائے گا کہ میں نے کس طرف جانا ہے۔ چنانچہ اپنے علاقے سے نکل کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کا اصل علاقہ عراق تھا، اور یہ بھی وہی علاقہ ہے جو میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ نیل اور فرات کا جو درمیانی ہے اور درمیانی خطہ ہے، یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں آتا ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تھے، یہی مبعوث ہوئے تھے، یہی انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے نکلتے ہیں تو کتنے افراد ان کے ساتھ تھے؟ 2 افراد، ایک ان کی اہلیہ حضرت سارہ تھی، اور ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط تھے، جو اس وقت ان پہ ایمان لائے تھے، اور بعد میں ہجرت کے سفر کے دوران اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مبعوث فرمایا، اور اردن کے ساحلی علاقے کی طرف انہیں پیغمبر بنا کے دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی، میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں تبلیغ کا مکلف کیا ہے، لوگوں کے دل پلٹنے کا مکلف نہیں کیا۔ یعنی ہمیں وسائل اختیار کرنے کا مکلف بنایا، نتائج کا ذمہ دار ہمیں نہیں بنایا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں نتیجے کا ذمہ دار نہیں بنایا، کوشش کا ذمہ دار بنایا۔ آپ اگلے تک پیغام پہنچائیں گے، اپنی دستیاب پوری توانائی بروئے کار لا کر پہنچائیں گے، مختلف اسالیب استعمال کریں گے، جو بھی تبلیغ کا طریقہ کار ہے، حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ اور علم کے ساتھ اگلے تک بات پہنچائیں گے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ 950 برس کے بعد کتنے افراد تھے؟ 70 افراد۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے نکلتے ہیں تو 2 افراد ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے اور آپ کی ذمے اللہ جل جلالہ نے تبلیغ عائد کی ہے کہ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اگر ہم پیغام ہی نہیں پہنچائیں گے پھر ہم مجرم، اور یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا، تو دین کا پیغام کس نے پہنچانا ہے؟ قرآن کریم کا پیغام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیغام، یہ کس نے پہنچانا ہے؟ یہ امت نے پہنچانا ہے نا۔ امت کا ایک ایک فرد اس کا مکلف ہے۔
بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، مشن بنانا چاہیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچائے، قرآن کریم کا پیغام آگے پہنچائے۔ جہاں کہیں بھی آپ بیٹھیں، تو جہاں آپ اپنے مقصد کی بات کرتے ہیں، یعنی کوئی دنیاوی مقصد ہے جس کے لیے بھی آپ بیٹھے ہیں، جہاں آپ وہ بات کرتے ہیں تو وہاں آپ ساتھ ساتھ دین کی بات بھی حکمت کے ساتھ وہاں رکھیں، حکمت کے ساتھ، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ وہ روایت آپ نے سنی ہے نا کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا نام سرے سے نہ لیا جائے تو وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ تو جب بھی آپ بیٹھیں، کاروباری میٹنگ ہے، کوئی لیکچر ہے آپ کا، جو بھی ہے، تو آپ جہاں جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، جو میٹنگ کا ایجنڈا ہوتا ہے، تو وہ اس کو پورا کریں، اور پھر حکمت کے ساتھ موقع دیکھتے ہوئے انسان کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے دین کی، کوئی حدیث سنا دیتا ہے، کوئی آیت نقل کر دیتا ہے۔ موقع اگر کوئی نکالنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر درجنوں راستے پیدا کرتا ہے، اور کوئی نکالنا ہی نہ چاہے تو الگ بات۔ تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے، کوئی مانے یا نہ مانے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نکلتے ہیں۔ عراق سے نکلے اور یہ غالباً فرات کے غربی جانب تشریف لے گئے کسی بستی میں جہاں کلدانی قوم آباد تھی، وہاں کچھ عرصہ رہے، اور پھر وہاں سے بھی آگے تشریف لے گئے اور حران کے علاقے میں چلے گئے، پھر وہاں سے بھی آگے تشریف لے گئے فلسطین کے علاقے میں، وہاں کچھ عرصہ رہے، پھر وہاں سے مصر۔ تو اس طریقے سے مختلف علاقوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جب ان کی عمر 86 برس ہوئی تو اولاد تو تھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، کوئی نیک بیٹا عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بشارت دی کہ آپ کو نیک بیٹا ملے گا، لیکن اس بشارت کے فوراً بعد بیٹا عطا نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ چنانچہ یہ تاریخی روایات ہیں اسرائیلی درجے کی کہ 86 برس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام۔ اور یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے اور اس قابل ہوئے کہ اپنے والد کے ساتھ کام کاج کر سکیں، آ جا سکیں، 9-10 برس کا بچہ اس قابل ہوتا ہے نا کہ والد کے ساتھ آ جا سکتا ہے، کوئی بات چیت کر سکتا ہے، آگے پیچھے جا سکتا ہے۔ تو جب ان کی عمر اتنی ہوئی کہ اپنے والد کے ساتھ کوئی نقل و حرکت کر سکیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹا سکیں، اب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ذبح ہوا یا نہیں یہ الگ بحث ہے، یعنی یہ نہیں دیکھا کہ ذبح کر چکا ہوں، بس یہ دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں۔ تو پیغمبر کا خواب دلیل ہوا کرتا ہے، یہ ایک مسلم اصول ہے کہ عام آدمی جو خواب دیکھتا ہے وہ دلیل نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی خواب دیکھے، اسے کوئی کہے کہ تیری نمازیں معاف ہو گئیں، اور وہ صبح اٹھے کہ لو جی مجھے تو بشارت مل گئی، میری نمازیں معاف ہو گئی۔ یا کوئی کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، تو احمق ہوگا۔ پیغمبر کا خواب دلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر حالت خواب میں بھی ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، وہی الہی کو وصول کرتا ہے، اور عام آدمی جب سوتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی سوتی ہیں اور دل بھی سوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کی جانب سے اب وحی ہے، حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ انہوں نے بیٹے کے سامنے ذکر کیا، بیٹا بھی اسماعیل تھا، اپنے جلیل القدر پیغمبر کا بیٹا تھا، اسے بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ابا جان افعل ما تؤمر، اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ آپ کر گزریے، اللہ کا حکم پورا کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ہاتھ سے پکڑا، اور چونکہ یہ واقع حجاز کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا سفر میں نے عرض کیا نا کہ وہ مختلف علاقوں میں گئے، اور پھر بعد میں اللہ کے حکم سے حجاز میں بھی آئے، مکہ مکرمہ میں، جو اس زمانے میں بے آب و گیا سرزمین تھی، کچھ نہیں تھا یہاں پہ۔ ان کی وجہ سے اللہ نے پھر زمزم کا پانی جاری کیا، پھر بنو جرہم کے لوگ آئے، یہ خطہ آباد ہوا۔
تو ایسے ہی ایک موقع پہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے، تو انہوں نے خواب دیکھا، پھر بیٹے سے کہا کہ اب اللہ کا حکم تو یہ ہے، تو بیٹے نے کہا اب کر گزریے، اب اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور مینا کی جانب تشریف لے گئے۔ ان کی رہائش تو وہاں تھی نا جہاں آج بیت اللہ ہے، یہی قریب ہی زمزم کا چشمہ تھا، ادھر ہی اماں ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، بعد میں بنو جرہم بھی یہاں آباد ہو گئے، اور مینا جو قریب قربان گاہ ہے اسی زمانے سے یہ قربان گاہ چلی آ رہی، تو اس وقت تو قربان گاہ نہیں تھی یہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور مینا کی جانب تشریف لے گئے۔ اب بیٹے کو لٹانا تھا، اس کے لیے ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں تھی، تو بیٹے کو لٹایا اس طرح کہ پیشانی نیچے رہے، یعنی پیشانی کے بل لٹایا اور نیچے سے چھری چلانی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کا چہرہ سامنے آ جائے اور شفقت پدری جوش میں آ جائے اور حکم الہی کی تعمیل میں کہیں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، اتنی رکاوٹ بھی برداشت نہیں کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 86 برس کی عمر میں پہلا بیٹا نصیب ہوا ہے، اور وہی بیٹا جب 8-10 برس کی عمر تک پہنچتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 95-96 برس کی ہوگی، تو اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کو قربان کرو۔ 96 برس کی بزرگ شخصیت بڑھاپے کے اکلوتے بیٹے کو قربان کر رہی ہے، لٹایا ہوا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کا کیا عالم ہوگا، ان کے کیا جذبات ہوں گے، اللہ کی رحمت کتنی جوش میں آئی ہوگی کہ یہ کیا بندہ ہے، میرا خلیل ہے، اور اللہ کے حکم پہ، اس کے اشارے پہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر چھری کو حکم دیا، انہوں نے چھری چلائی لیکن چھری چلی نہیں۔ ہر چیز کا نتیجہ ہوتا ہے نا، آگ کا نتیجہ ہے جلانا، چھری چلنے کا نتیجہ ہوتا ہے کاٹنا، لیکن یاد رکھیے نتائج بھی اللہ کے حکم سے وجود میں آتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سبب تو ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ وجود میں نہیں آتا۔ آگ تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نے جلانا چھوڑا، وہ ٹھنڈی ہو گئی، چھری تھی لیکن اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ کاٹنا بھول گئی، تو ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلانے سے بھی اسماعیل علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ ہوا، اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ کہا جاتا ہے کہ کپڑا باندھا تھا تاکہ بیٹے کی صورت سامنے نہ آئے اور شفقت پدری کہیں جوش میں نہ آئے، تو اللہ کی جانب سے جنت سے مینڈا بھیجا گیا، دمبا وہ بھیجا گیا، اور ابراہیم چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل کو نکال کر وہ مینڈا رکھا گیا، اور جب چھری چلی تو پھر مینڈے کے اوپر چلی، وہی پھر قربان ہوا، اور آج تک یہی رسم اللہ تبارک و تعالی نے امت میں چلا دی، انسانوں میں چلا دی۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کے اس پہلو کا ذکر ہے، اس لیے میں نے تفصیل سے عرض کیا۔ اب دیکھیے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، اور انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم بھی تھے۔ کن کے طریقے پہ؟ پیچھے نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے نا، کہ نوح علیہ السلام کے طریقے پہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ صاف ستھرے دل سے مراد ایسا دل جس میں اللہ کا غیر نہ ہو، جس میں ذاتی خواہش نہ ہو، اور اس دل میں اگر ہے تو صرف محبت خداوندی۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ تفصیل آپ سن چکے ہیں کہ باپ کو بھی سمجھایا، قوم کو بھی سمجھایا۔ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خدا چاہتے ہو؟ یعنی تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ یہ جھوٹے معبودوں کی پوجا کرتے ہو، سچے خدا کو چھوڑتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا ظن، تمہارا گمان کیا ہے اس ذات کے بارے میں جو سارے جہانوں کو پالنے والی ہے، یعنی اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تم تو بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، اس کے بعد انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا۔ نجوم نجم کی جمع ستاروں کو کہتے ہیں۔ فقال، اور فرمایا، انی سقیم، میری طبیعت خراب ہے۔ اب یہ واقعے کے اس پہلو کا بیان ہے ان کی سیرت کا، جب قوم کے لوگوں کو سمجھانا تھا، بتوں کی حقیقت واضح کرنی تھی، تو میلے کے دن کا انہوں نے انتخاب کیا۔ قوم کے لوگ میلے پر جا رہے ہیں، کہا آپ بھی چلیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جا رہا۔ ستارے کی طرف دیکھا،
عربوں کے ہاں یہ محاورہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بات کہنی ہو غور و فکر کے نتیجے میں تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ اسی طریقے سے اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ ستاروں کو اس نے دیکھا۔ ویسے بھی آدمی جب غور و فکر کرتا ہے تو لاشعوری طور پر اس کی نگاہیں اوپر کو اڑ جاتی ہیں، تو گویا کہ اوپر دیکھ کے وہ غور و فکر کرتا ہے، پھر کوئی بات کہتا ہے۔ اور مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ وہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ اوپر دیکھ رہے ہیں، ستاروں پہ غور و فکر کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی ستارے سے ان کو ملا ہو، یا کسی ستارے کی، چونکہ یہ ہمارے معبودوں کا رد کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نحوست ان پہ پڑی ہو۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا اور فرمایا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جاتا۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، چنانچہ وہ لوگ پیٹھ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے، قوم کے لوگ چلے گئے میلے پہ۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، اس کے بعد یہ ان کے خداؤں کی طرف آئے، ابراہیم علیہ السلام ان کے بتکدے میں چلے گئے اور بتوں سے مخاطب ہو کے فقال، فرمایا الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ یہ تمہارے سامنے کھانے وانے پڑے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ لا تنطقون، کہ بولتے نہیں ہو، کچھ منہ سے بولو تو صحیح۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر پوری قوت سے مارتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی بتوں کو پھر پوری قوت کے ساتھ انہوں نے توڑا پھوڑا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے، یعنی قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آئے، اپنے خداؤں کا حال دیکھا تو پریشان ہو گئے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیا تم ان کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو؟ یعنی اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر سجدہ کرنا شروع ہو گئے، کوئی عقل کو ہاتھ مارو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمہارا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ قالوا بنوا له بنیانا، ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ، فالقوه فی الجحیم، اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو، یعنی ایک بڑا الاؤ جلاؤ، ایک عمارت بنا کے اس میں ایندھن جمع کرو، الاؤ جلاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اس طرح انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک برا منصوبہ بنایا، برا منصوبہ بنانا چاہا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بھی چال چل رہے تھے اور اللہ بھی اپنی حکمت کو کام میں لا رہا تھا، چنانچہ اللہ نے ان کا منصوبہ ناکام کر دیا۔ وقال، اور ابراہیم نے فرمایا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں، سیہدین، وہی میری رہنمائی فرمائے۔ اب وہاں سے تشریف لے گئے جیسے میں شروع میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اور دعا کی ربی ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ جب عراق سے اپنے آبائی علاقے سے نکل رہے ہیں تو اس وقت تک بیٹا نہیں، ایک اہلیہ ہے اور ایک بھتیجے حضرت لوط ہے۔ فبشرناہ، چنانچہ ہم نے انہیں خوشخبری دی، بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی، اللہ نے خوشخبری دی کہ ایک بیٹا نصیب ہوگا اور بڑا بردبار ہوگا۔ اور پھر وہ جلدی ہی پوری نہ ہوئی بلکہ وہ 86 برس کی عمر میں جا کے اللہ نے بیٹا عطا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دعا کرنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اگلے لمحے اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کو دے دے۔ بعض اوقات ایک چیز اللہ سے آپ مانگیں گے، اللہ کی مشیت میں ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور چیز آپ کو دے دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے۔ آپ نوکری مانگ رہے ہیں، اللہ نے سکون دے دیا۔ آپ اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ نے عافیت دے دی، کسی مصیبت سے بچا لی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے اس پر یہ مصیبت آنی ہے، چلو اس دعا کے نتیجے میں وہ مصیبت ہٹا دو اس پہ سے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، دعا تو قبول ہو چکی ہے۔ اور اگر دنیا میں کچھ بھی نہ ملے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا انسان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں وہ قبول ہے، لیکن قبولیت کی شکلیں مختلف۔ تو بسا اوقات آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے لیکن کچھ وقفے سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، بشارت بھی دے دی، لیکن تکمیل میں وقت لگا۔ اب بیٹا پیدا ہوا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا کہاں پہ؟ حجاز میں، مکہ مکرمہ میں۔ وہ تمام واقعات یہاں حذف ہیں، چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن کریم کا اسلوب یہی ہے کہ جہاں جو واقعے کا پہلو لوگوں کو ہدایت کے لیے مفید ہو، اللہ وہی ذکر کرتا ہے۔
اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، باپ کے ساتھ آنے جانے کا قابل ہے، اس کا ذکر ہے۔ فلما بلغ معه السعی، چنانچہ جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، قال، تو ابراہیم نے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب ذرا سوچ کر بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ قال، اسماعیل نے عرض کیا، یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ یعنی بیٹا بھی جانتا ہے کہ میرے والد پیغمبر ہیں، ان کا خواب دلیل ہے، حکم ہے اللہ کا، وہی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کر گزریے جو اللہ کا حکم ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، جب دونوں نے سر جھکا دیا، یعنی باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم پر عمل درآمد کے لیے تیار ہوئے، باپ نے چھری اٹھائی، ارمانوں سے ملے ہوئے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑا اور مینا کی طرف چلے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا، یعنی پیشانی کے بل ان کو لٹایا۔ اب وہی بات کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے انہیں آواز دی، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آواز دی، اَن یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے حکم پہ عمل کر دیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، امتحان سے گزارتے ہیں، ان میں صبر دیکھتے ہیں اور پھر ان کو صلہ دیتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا، اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا، یعنی وہ جو اللہ نے جنتی مینڈا بھیجا تو وہ گویا اسماعیل علیہ السلام کی مبارک جان کا فدیہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہی ذبح کر دیا، تو وہ حضرت اسماعیل کی طرف سے فدیہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسے ذبح عظیم کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا، اور ذبح عظیم اس لیے بھی ہے کہ بعد میں اللہ نے وہ سنت جاری کر دی تمام اقوام میں، یعنی اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک امت محمدیہ اور نسل ابراہیمی اس سنت پہ عمل کرتی آئی ہے، تو یہ ذبح عظیم ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی، کیا؟ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، یعنی آنے والی تمام نسلیں ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بھیجتی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ جب ان کی عمر مبارک 100 برس کی ہوئی تو اللہ نے پھر دوسرا بیٹا عطا کیا۔ پہلا بیٹا 86 برس کی عمر میں اسماعیل، اور دوسرا بیٹا 100 برس کی عمر میں اسحاق۔ اب یہ یہاں ایک بحث ہے کہ ذبیح کون تھے۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا نا، قرآن کریم نے اتنا کہا کہ وہ بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ ذبح کرو۔ اب یہ ذبیح کون تھے، یعنی جن کو ذبح کرنے کا حکم تھا، یہ بیٹے کون تھے؟ اس میں اختلاف ہے اہل کتاب اور مسلمانوں کا۔ اہل کتاب یعنی یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تھا وہ حضرت اسحاق تھے، اور ظاہر ہے ان کا کہنا بنتا بھی ہے کہ وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے۔ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ پھر مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگوں کی یہ رائے ہے، بڑے بڑے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے وہ صاحبزادے تھے جن کو اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو بہرحال ہر ایک کے اپنے دلائل ہیں، ہم دلائل کے پیچھے نہیں جاتے، لیکن بہرحال ایک یعنی نسل در نسل اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی دلیل ہے مسلمانوں کے پاس کہ
مسلمانوں کے ہاں یہ روایت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ قربانی کرتے آئے، یہودیوں میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ یعنی سینہ بسینہ نسل در نسل یہ روایت بھی محفوظ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی کہاں کی تھی؟ حجاز میں کی تھی، شام میں نہیں کی تھی۔ اسحاق علیہ السلام کا وطن شام تھا، یہودیوں کا مرکز شام ہے، ان کی اولاد بھی وہاں تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کا وطن حجاز تھا، ان کی اولاد یہاں آباد تھی۔ تو ایک تو قربان گاہ منا ہے جو جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، اور آج تک یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ کوئی 4,500 برس گزر گئے اس واقعے کو، کہ آج تک نسل در نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کے سلسلے کو چلایا۔ یہودیوں میں تو یہ چیز نہیں۔ تو بہرحال باقی بھی اپنے دلائل ہیں، لیکن یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جس بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی، جس بیٹے پہ اللہ کا حکم نافذ کرنا چاہا تھا، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو اللہ فرما رہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق پر بھی، یعنی برکتیں ابراہیم کو بھی ملی، اسحاق کو بھی ملی، پیغمبر تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ، اور ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور کچھ اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ اب اس جملے میں ایک بڑا بلیغ پیغام پوشیدہ ہے۔ اب آپ ذرا اس زمانے کا منظر اپنے ذہن میں تازہ کریں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قریش کے لوگ اسلام کا راستہ روک رہے تھے۔ اور قریش کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا۔ حضرت اسماعیل یہاں رہے تھے مکہ میں، اور انہی کی اولاد پھر آگے یہاں حجاز میں پھیلی تھی۔ قریش اس میں سے بڑے نامور لوگ تھے، اور ان کو اللہ نے پورے عرب میں سیادت اور امامت عطا کی ہوئی تھی۔ اب قریش سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں اور برے بھی ہیں، محسن بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، وہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے، اور ان کی اولاد میں یہودی اور عیسائی تھے۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ پیغام یہ دے رہا ہے کہ دیکھو یہ دو میرے برگزیدہ بندے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، اور چونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی ہر چیز قربان کی، اللہ کی رضا میں اپنی رضا انہوں نے فنا کر دی، تو اللہ نے انہیں انعام دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، انبیاء بنی اسرائیل جتنے بھی ہیں ان کی نسل میں سے آئے۔ حضرت اسماعیل کو اللہ نے یہ انعام دیا کہ ان کی نسل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور قریش سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو آج سیادت اور قیادت کے حامل ہو تو اسی کی برکت ہے۔ لیکن یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے ان دو برگزیدہ بندوں پر یہ جو انعامات کیے وہ ان کے احسان یعنی ان کی نیکوکاری کی وجہ سے تھے، اور اگر تم اس نیکوکاری پر نہیں چلو گے تو تمہارا حشر وہ ہوگا جو پیچھے قوم نوح کا ہوا تھا، یا قوم عاد کا ہوا ہے، یا قوم سمود کا ہوا ہے۔ اس امید پہ نہ رہنا کہ تم نسل اسماعیلی ہو تو تم بچ جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر نافرمانی کی وجہ سے غرق ہو سکتا ہے تو تم اتنے زمانے کے بعد اگر انبیاء کی اولاد میں سے ہو اور نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہیں بھی غرق کر دے گا۔ تو گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے نسلی امتیاز پر فخر نہ کرنا، نسلی امتیاز تمہیں فائدہ اس وقت دے گا جب تم اپنے جلیل القدر آباء و اجداد کے طریقے پہ عمل کرو۔ تو فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، کہ ان کی اولاد میں سے یعنی اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور کچھ اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والے۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ تم ان کی اولاد میں سے ہو، اب تم جو بھی کرو گے تم ظالم نہیں ہو سکتے، بلکہ ظالم ہو سکتے ہیں، اور جو ظالم ہوگا تو اپنے ظلم کا انجام بھی اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے،
انسان عمل کرے، نیک عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پھر اس کو انعامات ملتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا میں شر پھیلاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ کے غضب کا کوڑا اس کے اوپر برستا ہے۔